آئیے حدیث ایک کامیاب کا قصہ سناتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ سب سے آخری جنتی کون سا ہے؟ مالک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سب سے آخری جنتی وہ ہے جو سب سے آخر میں پورے صلوات کلاس کرے گا، گرتا پڑتا آئے گا، اور جب مڑ کر جہنم کی دہتی ہوئی آگ کو دیکھے گا، کہے گا اللہ تیرا شکر ہے اس آگ سے تو نے مجھے بچا لیا۔ اللہ اس کے سامنے ایک درخت کو نمودار کرے گا، اس درخت کو دیکھے گا، اس کی خوبصورتی کو، اس کی ہواؤں کو، اس کی ٹھنڈک کو، اس کے پھل کو، کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے مجھے بھی پہنچا دے۔ اللہ کہے گا بندے اگر تجھے میں نے یہ دے دیا تیری ڈیمانڈ اور بڑھ جائے گی، تو اور بھی کچھ مانگے گا۔ تو کہے گا اللہ بس نہیں، یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اس بندے کو، آخری جنتی کو، اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پر ایک نیا درخت نمودار ہوگا۔ وہ صبر کرنے کی کوشش تو کرے گا کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اور نہیں مانگوں گا، لیکن وہ چیز ایسی دیکھ رہا ہے کہ اس کے صبر کے بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ وہ درخت جو ہے نا اب اس کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ کہے گا بندے تو نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا وعدہ تو کیا تھا، بس یہ آخری، اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اس درخت کے نیچے پہنچائے گا، جنت کے دروازے کے قریب اللہ ایک اور درخت نمودار کرے گا۔ یہ اس کو دیکھے گا، بڑا صبر کرے گا، صبر ہوگا نہیں، کہے گا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے اس درخت کے نیچے بٹھا دے، پھر کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اس کو اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا۔ یہ وہاں بیٹھے گا، اہل جنت کے کہہ کے سنے گا، اہل جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، ان کی خوشیوں کو دیکھے گا۔ یہ کہے گا اللہ آخری سوال، اور کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے بھی جنت دے دے۔ اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا۔ حدیث کے لفظ ہیں، یہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، خیل الیہ انہا ملآ، اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ جنت بھر گئی، سارے کیمپس بک ہو گئے، کوئی فلیٹ خالی نہیں، کوئی محل خالی نہیں، کوئی قصر خالی نہیں، حوریں شادیاں کر گئیں، کوئی حور باقی نہیں بچی، میرے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ واپس آ جائے گا، اللہ جنت میں کہاں جاؤں، جنت میں کہاں جاؤں، جنت میں تو کچھ نہیں رہا۔ اللہ کہے گا بندے کیا تو راضی ہوتا ہے میں تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی بڑی پوری دنیا کے کسی بادشاہ کی ایک بادشاہت ہوتی ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ کہے گا یہ جنت تیرے لیے، اس طرح کی ایک اور جنت، اس طرح کی ایک اور جنت، اس طرح کی ایک اور جنت، اور اس طرح کی 10 جنتیں میں تجھے اور دیتا ہوں۔ بندہ کہے گا اللہ مجھے تیری قسم میں راضی ہو گیا۔ اللہ کہے گا بندے ادھر آ، مانگ کیا مانگتا ہے، ڈیمانڈ کر کیا کرتا ہے۔ یہ فوراً اپنی ڈیمانڈ کی لسٹ شروع کر، اریدو کذا و اریدو کذا، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، حدیث کے لفظ ہیں، بندے کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی، مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچا اس کے سینے میں، جو مانگا اللہ نے سب دے دیا۔ اب اللہ اپنے بندے کو خود یاد کرائے گا، اولا تريد کذا، فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ اللہ ہاں وہ بھی چاہیے، جا وہ بھی دی، جا وہ بھی دی، جا وہ بھی دی۔ اللہ اس سے یاد کروا کر کہے گا سل منی کذا، بندے یہ بھی مانگ لے، بندے یہ بھی مانگ لے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ سب سے آخری جنتی ہے، تو سب سے اعلیٰ جنتی کون ہوگا؟ یہ سب سے آخری جنتی ہے جس کی یہ شان ہے، سب سے اعلیٰ جنتی کون ہوگا؟ فرمایا موسیٰ وہ تو وہ ہے جس کو میں نے وہ کچھ دینا ہے جو اس کی آنکھ نے نہ کسی کی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل و دماغ پہ اس کا خیال ہی گزرا۔ کامیاب کون ہے جس کو اللہ نے معاف کر دیا؟ کامیاب کون ہے جو قبر کے عذاب سے بچ گیا؟ کامیاب کون ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا؟